शाबाश, बहुत अच्छा सवाल किया मेरे भाई, जिंदा रहे। बहुत ज़बरदस्त बात की है। मैंने कहा कि आपने कादियानियों की मसनूआत इस्तेमाल नहीं करनी, शीज़ान, परान, जायका घी। तो इनका सवाल ये है कि हमने कादियान कमल की तो लोगों का ये सवाल है कि ये भी यहूदियों के वो भी यहूदियों की है, फिर तो वो टैक्स भी सब एक ही शाबाश। कादियानियों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, इसलिए कि वो काफिर है। तो यहूदी भी तो काफिर है, ईसाई भी काफिर है, हिंदू सिख भी काफिर है। हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कादियानियों की चीज़ें आप इस्तेमाल करने से मना करते हैं, क्यों? यही कहना चाहते हैं? जी जी, उनका ये आगे ये सवाल है। यही समझ में आ गया सवाल। मैंने आपको कहा कि आपने शीज़ान की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, इसलिए कि वो काफिर है। तो सवाल ये है, क्या दुनिया में सिर्फ कादियानी ही काफिर है? और भी तो काफिर है, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख। हम इनकी कंपनियों की चीज़ें तो इस्तेमाल करते हैं, वो भी काफिर, ये भी काफिर। तो इनका बाइकाट क्यों, इनका क्यों नहीं? समझ गए? आप सुनो, पहले सुनो कुफर की किस्में। कुफर की 3 किस्में। नंबर 1, आम काफिर, ईसाई, हिंदू, सिख, यहूदी, ये आम जनरल काफिर, जो अपने आप को खुले तौर पे काफिर कहता है। ईसाई अपने आप को ईसाई कहते हैं, यहूदी अपने आप को यहूदी कहते हैं। आप किसी सिख से पूछो तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है बूटा सिंह, तो आपको नाम से पता चल जाता है ये सिख है। तो किसको मानते हो, वो कहता है बाबा गुरु नानक को मानते हो। तुम्हारी किताब कहता ग्रंथ, तो पता चल गया ये सिख है। आपने ईसाई से पूछा नाम, कहता सलामत मसीह। किसको मानते हो, यसू मसीह को। तुम्हारी किताब इंजील, तो पता चल गया ईसाई है। हिंदू, सिख, ईसाई आम काफिर। नंबर 2, मुनाफिक, जो जाहिर तो इस्लाम करता है मगर अंदर कुफर छुपा हुआ है। नंबर 3, जिंदीक। कुफर की तीसरी किस्म है जिंदीक। जिंदीक उस काफिर को कहते हैं जो अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल लगाए, हो तो अंदर कुफर मगर उस पर इस्लाम का लेबल लगाकर दुनिया के सामने इस्लाम को पेश करे। शरीयत मुहम्मदी में इसे जिंदीक कहते हैं। शरीयत ये कहती है कि आम काफिर के साथ, गौर से सुनो ये जुमला, आम काफिर जो मुहारिब नहीं है, जो छेड़छाड़ नहीं करता, पंगे नहीं लेता। मिसाल के तौर पे आपका घर है, उसके साथ एक ईसाई रहता है, इसी तरह कोई और हिंदू सिख रहता है, मिसाल के तौर पर। शरीयत ये कहती है कि ये छेड़छाड़ नहीं करता, ना इस्लाम के खिलाफ बात करता है, ना इस्लाम की शख्सियात के खिलाफ बात करता है। 30 साल से 40 साल से आप रह रहे हो, कतन कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो शरीयत ये कहती है ऐसे काफिर के साथ भी, गौर से सुनो जुमला, शरीयत ये कहती है ऐसे काफिर के साथ भी जो मुहारिब और मूजी नहीं है, मुसलमान के लिए दिली मोहब्बत रखना जायज नहीं है। ऐसे काफिर के साथ भी शरीयत ये कहती है दिली मोहब्बत मुसलमान के लिए जायज नहीं है, मगर जाहिरी तौर पर, रख रखाव के तौर पर, इस नीयत से कि आपकी अच्छी मुआशरत, आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से शायद ये इस्लाम के करीब हो जाए, तो आप इससे हेलो हाय कर लिया करो। कोई चीज अच्छी पकाओ, इसके घर में भेज दो, उसके बच्चे नजर आए तो हेलो हेलो कह लो, क्या हाल है, ठीक ठाक हो, चलो ठीक है जाओ खेलो। दिल से इससे मोहब्बत भी जायज नहीं। अब रहा जिंदीक। जिंदीक उस काफिर को कहते हैं जो अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल लगाता है और इस्लाम को कुफर कहता है। तो कुफर की इन 3 किस्मों में से यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख ये आम काफिर के हुक्म में आते हैं। कादियानी,
زندیق کے حکم میں آتے ہیں۔ ہر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان کو کافر کہتا ہے، اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے اور اسلام کو کفر کہتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عام کافر، میرے الفاظ سننے ہیں، میں سونے کی تول کے ایک ایک جملہ بول رہا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے عام کافر کے ساتھ ظاہری رسم و رواج، ظاہری رکھنے کے اعتبار سے مختصراً آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حکم نہیں دے رہی شریعت کہ کرو، گنجائش ہے، مگر شریعت یہ کہتی ہے جو زندیق ہو اس کے ساتھ ظاہری رکھ رکھو، اس کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رشتہ ناتا قطعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ تو ہم نے جو قادیانیوں سے بائیکاٹ کا مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ قادیانی آتے ہیں زندیق کے حکم میں، باقی آتے ہیں عام کافر کے حکم میں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے بھی بائیکاٹ کروں گا تو آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں، مگر زندیق کے ساتھ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے آپ کو تب بھی بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رضاکار قادیانیوں سے بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اس بات کو ڈال دے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نے دی ہے کہ عام کافر میں اور زندیق کے کفر میں کیا فرق ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں اسلام میں، شریعت میں خنزیر ذبح کرنا، خنزیر کا گوشت بیچنا وہ حرام ہے، شراب بیچنا حرام ہے۔ ایک آدمی علل اعلان خنزیر ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت بنا کے لٹکا دیتا ہے اور لکھ کے لگا دیتا ہے یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس خنزیر کو چاہیے لے لے۔ یہ شراب ہے، جس شرابی کو چاہیے لے لے۔ شریعت کی روح سے اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا؟ شریعت میں ممنوع ہے نا خنزیر بیچنا، شراب بیچنا، تو شریعت کے لحاظ سے اس نے غلط کیا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اس نے خنزیر ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اس کو لٹکا دیا اور اس کے اوپر لکھ کے لگا دیا یہ دیسی بکرے کا گوشت ہے۔ گلاس میں شراب ڈالی، اس کے اوپر لیبل لگا دیا مشروب خاص۔ اب یہ خنزیر بیچ رہا ہے گوشت کہہ کر، شراب بیچ رہا ہے مشروب کہہ کر۔ بتائیے ان دونوں میں سے بڑا مجرم کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ دوسرا۔ دوسرے مجرم کے دو جرم ہیں، ایک جرم ہے خنزیر بیچنے کا، ایک جرم ہے شراب بیچنے کا، اور دوسرا جرم ہے مسلمان کو دھوکہ دینے کا۔ دنیا کا کوئی عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ آپ نے دیکھا آج تک کوئی عیسائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ آپ نے دیکھا کوئی ہندو جو اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ آپ نے دیکھا کوئی ایسا ہندو جو آپ کو کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ ہندو سے پوچھو تم کون، وہ کہتا ہندو۔ اس سے پوچھو میں کون، وہ کہتا مسلمان۔ سکھ سے پوچھو تم کون، وہ کہتا سکھ۔ اس سے پوچھو میں کون، وہ کہتا مسلمان۔ قادیانی سے پوچھو تم کون، کہتا مسلمان۔ اس سے پوچھو میں کون، کہتا کافر۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے آپ کو کافر کہتا ہے۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، مجھے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ فرق ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان۔ اس فرق کی وجہ سے علماء امت قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هادى الله ورسوله۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدوا، تم نہیں پا سکتے، ڈھونڈو، ریسرچ کرو، تلاش کرو،
پوری دنیا میں روئے زمین پر پھیل جاؤ، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ پر اور یوم جزا پر، قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان کی دوستیاں ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ۔ یاد رکھنا کاروبار سب سے پہلی علامت ہے دوستی، کاروبار سب سے پہلی بڑی مضبوط علامت ہے دوستی کی۔ جب تک دوستی نہیں ہوگی اس وقت تک کاروبار نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے تو کروڑ روپیہ دیا نہیں بزنس کے لیے، تعلق ہی نہیں، جان پہچان ہی نہیں، سلام دعا ہی نہیں، کاروبار کا پتہ ہی نہیں۔ اگر قادیانی کو 50,000 روپیہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جانتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کے کاروبار سے مطمئن ہے، اس کے کریکٹر اور بیہیویئر کو اپنے لیے مفاد سمجھتا ہے، اپنے فائدے میں سمجھتا ہے۔ یہ ساری اعتماد کی علامتیں ہیں۔ جب اعتماد کی علامتیں پائی جا رہی ہیں تبھی تو کام کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ رسول کے دشمنوں پر اعتماد اور دوستیاں نہیں لگایا۔ اذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ہماری آیات کا مذاق اڑائیں، ہماری آیات سے ٹھٹھا کریں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اٹھ جاؤ، اعراض کر لو۔ اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے تو کاروبار کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ گئے؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ گئے، سارا نہ صحیح تھوڑا صحیح، یا سارا سمجھ گئے؟ جزاک اللہ، میرا دل رکھنے واسطے کہہ دو ساری سمجھ گئے، سب سمجھ گئے جی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔